بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے. فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، پس دنیا سے اور عورتوں سے ڈرو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے متعلق تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پرہیزگاری اور تقوی کے دو دشمن ان کے تعلق سے آگاہ فرمایا ہے. پرہیزگاری کا جو پہلا دشمن ہے، جس کی بنیاد پر پرہیزگاری اور تقوی متاثر ہو جاتا ہے، وہ دنیا ہے. لیکن دنیا کا مفہوم ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہم گھر بنا رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. یہ دنیا کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مفہوم وہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں. در حقیقت اس کا نام دنیا ہے. ہم نے دکان کھولی، تجارت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، حلال کمائی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم شریعت کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. لیکن اگر ہم دکان کھولتے ہیں اور دکان میں ہم تجارت میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیتے ہیں، ہم غلط طریقے سے مال بیچتے ہیں، غلط طریقے سے خریدتے ہیں، تو یہ حقیقت میں دنیا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا: الدنیا جیفہ طالبہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے جس کا چاہنے والا کتا ہے. یہ وہ دنیا ہے. اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر جو بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو بھی جد و جہد، کوششیں، محنتیں کر رہے ہیں، اگر وہ دین کی روشنی میں ہے تو دین ہے، اور اگر دین سے ہٹ کر ہے وہ تو پھر وہ دنیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا حلوۃ خضرہ، یہ بہت ہی میٹھی ہے اور ہری بھری ہے. حقیقت یہی ہے کہ دنیا اگر ہمارے سامنے آ جائے اور کروڑوں روپے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہیں، تو کتنے اچھے لگیں گے کروڑوں روپے، اور بہت کم محنت میں وہ مل رہے ہوں، لیکن مل رہے ہیں حرام طریقے سے، غلط طریقے سے مل رہے ہیں، تو دیکھنے میں کتنے اچھے ہیں. پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ ایک شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لولا التقى لقلت جلت قدرتہ، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ سب سے بڑی طاقت تو پیسے ہی کی ہے، قدرت تو پیسے ہی کی ہے. تو حقیقت میں پیسے ایک ایسی چیز ہے، اچھے کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. کبھی ہم راستے میں چلتے ہوئے ہوتے ہیں تو 500 کا نوٹ
ہمارے سامنے گرا ہوا مل جائے، اور 500 کی گڈی ہو تو کتنا ہی بڑا متقی ہو ایک دفعہ رک جائے گا، ارے دیکھو بھی کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے، فلاں ہے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ ارے بھائی جس کا ہے اٹھا کے لے جائے گا، ہمیں کیا ہے۔ حکم یہی ہے کہ گرا ہوا جو مال ہے اس کو اٹھایا نہ جائے، اس لیے کہ جو جس کا گرتا ہے وہ پھر اسی راہ پہ تلاش کرتے ہوئے آتا ہے، اس کو ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اگر اٹھا لیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ مال ہم اس مالک تک پہنچائیں، اس لیے بہتر ہے کہ اٹھائیں نہیں اس مال کو۔ تو دنیا حقیقت میں حلوہ خضرہ بہت ہی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری ہے، دل ایک دم سے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور نامحرم وہ ہمارے سامنے آ جائے، وہ دنیا ہے۔ محرم ہے ہمارے سامنے آیا، وہ دنیا تھوڑی ہے۔ ماں کو دیکھنا تو عبادت ہے، بیوی کے ساتھ رہنا سہنا اور لطف اندوزی اور وقت گزاری یہ سب عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا یہ سب اللہ کا حکم ہے، دنیا نہیں، یہ دین ہے۔ لیکن ہاں کہیں ہم جا رہے ہیں بازار میں یا سفر میں یا کہیں بھی، اور وہاں نامحرم سے ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جو بھی کچھ ہوتا ہے، تو یہ سب چیز یہ دنیا ہے، ہری بھری ہے دنیا، دل ایک دم سے مائل ہوتا ہے۔ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے کہا یہ دنیا اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں اس کا خلیفہ بنایا ہے، مالک بنایا ہے، اور اس لیے دی ہے فینظر کیف تعملون، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس میں کس طرح سے رہتے ہو، اس دنیا کا استعمال کس طرح سے کرتے ہو، اس دنیا میں پڑھ کر کے خدا سے غافل ہو جاتے ہو، یہ خدا کو یاد رکھتے ہو۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے تمہیں، سب کچھ ایک ایک حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اب دنیا کے اندر جو دو چیزیں ہیں اور جو دراصل انسان کی پرہیزگاری کے لیے دشمن ہیں، ان کو الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی وہ چیز جو انسان کے لیے بہت ہی نقصان دینے والی ہے، ضرر رساں ہے انسان کے لیے، وہ فرمایا کہ وہ دنیا ہے۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے تمہیں بچنا ہے۔ اور دوسری چیز واتقوا النساء، عورتوں سے بھی تمہیں بچنا ہے۔ عورتوں سے بچنا، پھر حضور نے فرمایا بچنے کا مطلب بیوی سے بچ کے بھاگو، ماں سے بچ کے بھاگو نہیں، وہ عورتیں جو ہمارے لیے حرام ہیں ان عورتوں سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت چونکہ ذرا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ سے ٹوٹ کر دعائیں مانگنی ہے، اے اللہ بچا لو، اللہ حفاظت فرما لو، اللہ حفاظت فرما لو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ایسا سامنا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرو دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ پاک اسی وقت مدد فرمائیں گے، کیونکہ نیکی کی جو بھی دعا قبول کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ تم عورتوں سے بچو، دنیا سے بچو۔ پھر حضور نے فرمایا فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ رونما ہوا تھا نا، تو وہ بھی کس میں تھا؟ عورتوں کے سلسلے میں تھا۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی بنیاد پر در آیا تھا، داخل ہوا تھا، سامنے آیا تھا۔ اس کا اصل میں ایک قصہ ہے جو اس کی شروحات میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک کی، کہ وہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے سلسلے میں بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سورہ اعراف میں یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک شخص کا قصہ بیان کیا ہے مختصراً، اور جس کی تفصیل حدیث پاک میں آئی ہے۔
قرآن کتنا کہتا ہے پہلے اس کو آپ سن لیجئے. قرآن نے اتنا کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے اس شخص کا الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی کچھ نشانیاں دی تھیں. فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، لیکن وہ اللہ کی ان نشانیوں سے نکل گیا، اس نے ان کو چھوڑ دیا. فاتبعہ الشیطان، اور پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. فکان من الغاوین، اور یہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے اس کو آیتیں دی تھی، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو بلند مرتبگی دے دیتے اور اس کو اونچے مقام پر پہنچا دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن اس شخص نے بلند ہونا ہی نہیں چاہا، اس نے اللہ کی ان آیتوں میں غور ہی نہیں کیا، بلکہ یہ تو زمین سے چپک گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور زمین سے اس طرح سے چپکا، یعنی اپنے آپ کو اس نے اس طرح سے ذلیل کیا کہ اپنی خواہشات نفسانی کا اتباع کیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کتا. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ کتا ایسا ہوتا ہے کہ کتے کے اوپر اگر آپ بوجھ لاد دو تو بھی زبان نکالتا ہے. دیکھو ہوگا آپ نے کتا زبان نکالے کھڑا رہتا جہاں ہی ملے گا وہ. جیسے کچھ جانوروں کی عادت ہوتی ہے، اپنی عادتیں ہوتی ہیں. جیسے گدھے کو دیکھا ہوگا آپ نے، جہاں بھی کھڑا ہوگا کچھ سوچ رہا ہوگا وہ. اس لیے کسی نے کہا دنیا کا سب سے بڑا جو مفکر ہے، فکر کرنے والا، وہ گدھا ہے. وہ ٹرین کے آگے بھی ہوگا تو بھی وہ سوچ رہا ہوگا بھائی بتاؤ اس کے اندر اتنے لوگ آ رہے ہیں، ان کی روزی کا بندوبست کیسا ہوگا. اگر ڈرائیور نے ذرا سی حرکت کر دی ڈرائیور نے تو سارے کے سارے لوگوں کی جان چلی جائے گی. تو وہاں کھڑے ہو کے بھی وہ ان کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. وہ تو کچھ جانوروں کی عادت ہوتی ہے. اس کی جو عادت ہے کتے کی، زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے. تو فرمایا ان تحمل علیہ الحس او تترکہ یلحس، کتا ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ بوجھ لاد دو تو بھی زبان نگاہ رکھتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے زبان نکال کر، اور بوجھ نہ لادو تو بھی اس کی حالت یہی ہوتی ہے. فرمایا بالکل ایسے ہی اس شخص کی حالت ہو گئی تھی. اور فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہی حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ ایک مختصر قصہ بیان کیا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اس قصے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی. اور اس حدیث پاک میں بھی حضور نے اس قصے کی طرف اشارہ فرمایا. تو قصہ ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو تفصیل آنی چاہیے نا سب کے سامنے. تو سنیے، یہ قصہ جو ہے دراصل یہ بلعم بن باعور کا ہے. بلعم بن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک شخص تھا، اور اس کا ایک نام بلعام بن باعر بھی آیا ہے. یا تو بلعم بن باعور، باعور اس کے ابا کا نام تھا، یا پھر بلعام بن باعر. کنعان کا رہنے والا، فلسطین میں ایک جگہ تھی کنعان، وہاں کا ایک شخص رہنے والا، اور بڑا عابد و زاہد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اور دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا، اور اس کی بڑی وقاعت تھی، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی بڑی عزت تھی، اس کا ایک مقام تھا. اور اللہ پاک نے اس کو اس میں اعظم دے رکھا تھا. اس میں اعظم کی بنیاد پر یہ تھا کہ جب بھی کوئی یہ دعا مانگتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اللہ کے ناموں میں سے اس میں اعظم بڑا نام ہوتا ہے جس کی تفصیل مختلف ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے جو دو نام ہیں نا، الحی القیوم، یہ الحی القیوم جو ہے نام، یہی دراصل دونوں کو مجموعہ ملا کر اس میں اعظم بن جاتا ہے. اگر آدمی سخت قسم کے حالات میں گھرا ہوا ہو اور اللہ پاک سے
ان ناموں کو کے ذریعے سے دعا مانگے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے کہہ کے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض روایت کا حاصل یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے اس میں اپنا اسم اعظم رکھ رکھا ہے، تو لہذا حالات میں انسان اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں۔ اسم اعظم کا خاصہ یہی ہے کہ اس نام کے ذریعے سے، اس نام کو لے کر بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ عام طور سے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اونچے درجے کے، اللہ پاک ان کو خاص تحفے کے طور پر یہ اسم عطا فرما دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کوئی خاص اسم ہو، کوئی بھی ایک نام اللہ کہتے کہ دیکھو ہمارا یہ والا نام یاد رکھو، محفوظ رکھو، اور تم جب بھی اس نام کے ذریعے سے ہمارے دربار میں کوئی دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اولیاء کے سلسلے میں اسم اعظم بدلتے بھی رہتے ہیں، کسی ولی کو کچھ عطا ہوتا ہے، کسی ولی کو کچھ عطا ہوتا ہے، کسی کو کچھ عطا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی قصہ آتا ہے، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ صحابی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہے، اور ان کی اسلام میں اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کئی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، تو حضور کے کیا ہوئے؟ پھوپھی زاد بھائی، اور ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، ہر وقت ساتھ رہنے والے، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والے، حضور کے دائیں بائیں رہنے والے۔ تو ایک رشتہ تو یہ ہے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ ان کی جو زوجائے مطہرہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلفو بھی ہیں۔ حضور نے ان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، تو اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ ان کا ایک خاص وصف تھا، یہ کہہ لیجیے ان کی خاص عادت تھی، بہت پیاری عادت تھی۔ ان کے ہاں سخاوت بہت تھی، یہ کسی کو منع نہیں کیا کرتے تھے، اور امین بہت تھے۔ اللہ نے امانت کا ان کے اندر ایک خاص وصف رکھا تھا، بڑے درجے کے امانت دار تھے۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھ کر جاتا تو چونکہ مزاج میں سخاوت تھی تو کہتے تھے بھئی امانت مت رکھو، تم یہ مجھے قرض دے دو۔ قرض جو ہوتا ہے انسان اس کا خود مالک بن جاتا ہے، جس طرح سے بھی اس کو استعمال کرے، بس وقت پر لوٹانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مال اب مل گیا اس کے انسان خود مالک ہو گیا۔ لیکن امانت جو ہوتی ہے اس کا انسان مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو جوں کی تو لوٹانی ضروری ہوتی ہے۔ تو حضرت کے مزاج میں سخاوت بہت تھی، کوئی آتا تھا منع نہیں کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ بھئی تم میرے پاس جو امانت رکھ کر جا رہے ہو، امانت نہ کہہ کر اس کو مجھے قرض دے دو، یہ میرے ذمہ قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو آ کے مجھ سے مطالبہ کر لینا، کہہ دینا، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اور پھر آپ یہ رقم خرچ کر دیا کرتے تھے غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو بہت۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر بہت قرض ہو گیا، اور پھر وہ ایسا وقت تھا کہ اسی میں ان کا چل چلاؤ کا وقت آ گیا، یعنی اب تب بس جانے کی بات ہے، دنیا چھوڑنے کی بات ہے، اور اس کے آثار عام طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ قرض بہت تھا، اس لیے قرض ہوا تھا کہ لوگوں نے ان کو قرض دے دیا، حالانکہ امانت ہوتی تھی اور انہوں نے لوگوں کو دے دیا۔
ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں خلیفہ بھی بنے ہیں، چند دنوں ہی کے لیے بنے لیکن بنے خلیفہ اور بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھ بیٹا میرے ذمہ قرض ہے اور اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں چلا جاؤں گا، لوگ تیرے پاس آئیں گے میرا قرض مانگنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، پریشان مت ہونا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے دعا مانگنا اور دعا میں کہنا اے زبیر کے مولا میرے سامنے یہ تقاضا ہے اس کو پورا کر دے۔ چنانچہ لوگ آتے تھے، عبداللہ بن زبیر کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس وقت میں، نوجوان تھے وہ، لیکن یہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور ابا کے کہنے کے مطابق اسی طرح دعا مانگتے، اے زبیر کے مولا میرے سامنے تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کر دے۔ چنانچہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک ان کے اس تقاضے کو پورا فرما دیتے۔ تو حضرت عبداللہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے اس لفظ ہی کو اسم اعظم بنا دیا تھا، اسی لفظ کو، اور اسی لفظ کے ذریعے سے ان کے صاحبزادے دعا مانگتے تھے، اللہ ان کا کام پورا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور خاص تلمیذ، سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی صرف حضرت کی خدمت کے لیے 10 سال حضرت کے پاس رہے کہ حضرت کی خدمت کروں گا، حضرت سے کچھ استفادہ حاصل کروں گا، حضرت سے کچھ فائدہ حاصل کروں گا۔ تو فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب، اور ایسی خدمت کی ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آنکھ کھلتی نا تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی بھی آنکھ کھل جاتی، ان کی بھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ شیخ کی آنکھ کھل گئی تو مرید کی بھی آنکھ کھل گئی۔ شیخ کو جس چیز کی ضرورت ہے مرید کے دل پہ خیال آ جاتا ہے حضرت کو اس چیز کی ضرورت ہے، اسی وقت لا کر حاضر کر دی۔ حضرت گنگوہی کی خدمت کی ہے مولانا یحییٰ صاحب نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی، برکت العصر کی شکل میں۔ برکت العصر کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کی برکت۔ یہ لقب تھا ان کے صاحبزادے مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا لقب دنیا نے دیا برکت العصر، پورے زمانے کی برکت۔ اللہ نے یہ ایک صلہ عطا فرمایا بزرگوں کی خدمت کا، مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے سخی تھے، داد و دہیش والے تھے، اور وہ کام بھی کرتے تھے، پڑھاتے تھے، ان کا کتب خانہ تھا، کتابوں کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن خرچ جو تھا وہ کافی تھا ان کا، اور مزاج میں شاہ خرچی تھی، لفظ جو بول رہا ہوں سنو، شاہ خرچی یعنی بادشاہ جیسے خرچ کرتے ہیں ایسا مزاج تھا، تو ان کے مزاج میں یہ تھا، اس لیے قرض بہت ہو گیا اور دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، تو اپنے صاحبزادے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا، بیٹے قرض بہت ہے اور لوگ تیرے پاس آئیں گے، فکر مت کرنا، جب بھی قرض خواہ آئے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اور کہنا کہ اے یحییٰ کے مولا میرے سامنے یہ تقاضا ہے پورا کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے سے پڑھا کر اپنے گھر کے ہی نکلتا تو قرض والے دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے، میں کہتا ہاں بھائی دوں گا، فلاں 2 مہینے بعد آ جانا، 6 مہینے بعد آ جانا، اور اس وقت دعا کرتا رہتا، اس وقت تک اللہ انتظام کر دیتا۔ تو اللہ نے ان کے حق میں لفظ بنا دیا۔ تو جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء کے کسی نہ کسی کے اللہ پاک اس کے حق میں ایک نام دے دیتے ہیں اس کو، کہ تم اس نام کے ذریعے سے ہمارے دربار میں اپنی دعا رکھو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور سنو، جب بندہ مضطر ہو، پریشان ہو اور دل کے نہا خانوں سے
رب کو پکارے پورے یقین کے ساتھ، اس انداز سے، اس طرح سے جیسے کہ وہ بندہ جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی سہارا نہ ہو، اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے. کس طرح سے پکارتا ہے؟ جب بھی تم اللہ کو پکارو گے اور کسی بھی نام سے پکارو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ. کون ہے جو مضطر کی سنتا ہے اور اس کی قبول کرتا ہے؟ اذا دعاه، جب اس سے دعا کرتا ہے، ويكشف السوء، اور برے حالات کو اس سے ہٹاتا ہے، اور پھر تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن ہم ایسے مانگتے نہیں ہیں، ایسے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں دراصل ایسے ہی مانگنا ہے، بالکل اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، تضرع کے ساتھ، گریا وزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے. جیسے کوئی بھوکا فقیر کسی کے سامنے جب سب بھوک کا شکار ہو اور کسی کے پاس روٹی ہو، نہ دے رہا ہو، تو عاجزی کر، بھائی دے 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 دے، میرا پیٹ بھر جائے گا، دے دے. اللہ کے سامنے جب اس طریقے سے کہتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس سال ہارون رشید بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہارون رشید جانتے ہیں اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ دنیا میں. جیسے ہندوستان ایسے 2 اور ملک ملا دیے جائیں، اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی ہارون رشید کی. تو وہ میدان عرفات میں دعا مانگ رہا ہے، چادر کاندھے سے گری جا رہی ہے، ننگے پاؤں ہے، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے، اللہم انت انت وانا انا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی. بار بار یہ الفاظ کہہ رہا، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے. دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ. تو یہ بزرگ اپنے صاحبزادے کے ساتھ میں تھے اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انظر الی جبار الارض کیف تضرع الی جبار السماء. میرے بیٹے دیکھ تو صحیح، یہ دنیا کا سب سے زبردست بادشاہ ہے اور آسمان کے بادشاہ کے سامنے کس ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور کیسی دعا مانگ رہا ہے. اس کی دعا کا ترجمہ سنو. کہتا اللہم انت انت، اے اللہ تو ہے، وانا میں ہوں، انا العواد بالذنب، میں تو گناہ کا عادی ہوں، وانت العواد بالمغفرہ، اور اللہ تجھے مغفرت کی عادت ہے، تجھے معاف کرنے کی عادت ہے. فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. تو ہم جب بھی اس طرح سے اللہ کے سامنے مانگیں گے دعا، یقین جانیے وہ دعا ہماری اسم اعظم بن جائے گی اور اللہ پاک قبول فرمائیں گے. تو یہ جو بلعام بن باعور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اپنی قوم کا بہت عابد اور زاہد اور نیک اور پارسا انسان تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، اور اللہ نے اس کو اسم اعظم دے رکھا تھا. اور یہ جو بھی دعا مانگتا اللہ پاک قبول فرما لیا کرتے تھے. دور دور سے لوگ آتے، بیمار شمار لوگ آتے اور اس سے کہتے ہماری یہ ضرورت ہے، آپ دعا کر دیجئے. بلعام بن باعور ان کے لیے دعا کرتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں اور فرعون غرق ہو چکا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ سامنے قوم عمالقہ رہتی ہے، ان کا بستی پر قبضہ ہے، آپ ان سے جہاد کریں اور بستی کو اپنے قبضے میں لے لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کیا، چلنے لگے. تو قوم عمالقہ کو جب معلوم ہوا تو یہ لوگ اکٹھے ہو کر بلعام بن باعور کے پاس میں آئے. اس لیے میں لفظ بولوں حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے، لیکن قوم اس کی بنی اسرائیل نہیں دوسری ہے، عمالقہ میں سے. تو عمالقہ قوم جو ہے اس کے پاس آئی اور کہنے لگے، کوئی قوم جبارین بول دیجئے، کہ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ آ رہے، تم ان کے خلاف بد دعا کر دو. اس نے کہا ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا ہی برباد، آخرت بھی برباد، ایسا نہیں، میں نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے مشورہ کیا، اس میں کچھ لوگ سیاست داں بھی تھے، اور میں کئی دفعہ مشورہ کر چکا ہوں، سیاست داں بہت دور کی سوچتا ہے. انہوں نے کہا بھئی حضرت کو ہدیے دو،
اور ہدیوں کے ذریعے سے حضرت کو خرید ڈالو. تو انہوں نے بڑے بھاری ہدیے دیے, کچھ زمینیں الاٹ کر دی اور زمینوں کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے تحفے دیے, اور کہا بھائی دعا کرو, بد دعا کرو, موسیٰ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی, ان کے خلاف بد دعا کرو. انہوں نے کہا نہیں بھی نہیں, بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا یہ. پھر بھی تم کہتے ہو تو استخارہ کروں گا. استخارہ کیا, استخارے میں نہ آئی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, استخارے میں منع کیا گیا مجھے بد دعا کرنے. تو ان کی بیوی اندر سے سب سن رہی تھی. ان کی بیوی نے کہا کہ میاں اتنا بڑا ہدیہ تحفہ, اتنا مال, اتنے زیورات, اتنی زمین, کیا ان سب کو ٹھکرا دو گے؟ سب قبول کرو اور بد دعا کرو. تو یہاں بیوی کی چل گئی. وہ ایک شعر سنا ہوگا نا آپ نے, اکبر کبھی دبے نہ تھے برٹش کی فوج سے, اکبر کبھی دبے نہ تھے برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی فوج سے. بیگم کی فوج کے سامنے اچھے زیر ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے بیوی کی بات مانی, بیوی کی رضا کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے اس شخص نے رشوت قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دینی شروع کی. لیکن یہ ہوا کیا, جو بد دعا یہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف دے رہا تھا بلعام بن باعور, وہ بد دعا اس کی قوم کے خلاف اس کی زبان سے نکل رہی تھی. تو اس کی قوم نے روکا, ارے کیا کر رہے ہو, ہم سب ہلاک برباد ہوئیں گے. میں کیا کروں, میری زبان سے یہی نکلنا ہے. انہوں نے کہا نہیں صحیح کرو. اب جب اس نے صحیح کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا. اس کی زبان نکل گئی, اور زبان ایسی نکل گئی کہ اس کی سینے تک زبان نکل گئی, لٹک گئی. اس کا یہ حال ہو گیا. اس لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو اس کی مثال ایسی کتے کی کہ اس پر بوجھ لا دو تو بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے, نہ لا دو تو بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے. تو ایسی زبان اس کی لٹک گئی, عذاب نازل ہو گیا اس کے اوپر. اس نے قوم جبارین کو بولا, دیکھو بھائی تم نے میری دنیا آخرت تو برباد کر دی, میری دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اب تمہیں میں ایک ترکیب بتاتا ہوں موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بچنے کی. تم اپنی عورتوں کو زیب و زینت کے ساتھ ان کے لشکر کے سامنے چھوڑ دو, اور جو بھی کرنے دو, روک ٹوک نہیں کرنا. اس سے جو ہے ان کی قوم اس میں مبتلا ہو جائے گی اور پسپا ہو جائے گی. انہوں نے ایسے ہی کرا, اپنی عورتوں کو انہوں نے مزین کر کے زیب و زینت کے ساتھ میں وہاں بھیجا. تو ان کے کچھ جنرل وہ اس چیز کے چکر میں پھنس گئے. موسیٰ علیہ السلام کے قریبی فوج کا جو سب سے بڑا آفیسر تھا, جنرل تھا, اس نے کوئی ایک عورت پسند آئی ان میں سے, اور وہ لے کر آیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا, اور یہ کہا مجھے پتا ہے تم اسے حرام ہی کہو گے. تو موسیٰ نے کہا ہاں تو حرام, میرے لیے بھی حرام, تیرے لیے بھی حرام. اس نے کہا لیکن میں نہیں مانتا, یہ میرے سامنے آئی ہے اور میں اس کو لے کر جاؤں گا. اور اپنی خیمے میں لے گیا وہ, اور خیمے میں لے آ کر اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی. اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل پر عذاب نازل فرمایا, ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کے اندر طاعون پھیل گیا, اور ایک لمبے عرصے تک, کافی سالوں تک وہ اس کے اندر بیماری مبتلا ہوئے. تقریباً 70,000 لوگ اس میں مارے گئے ان کے طاعون کے اندر, اور اتنے دنوں تک یہ لوگ ان پر حملہ نہیں کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, کہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے متعلق تھی. وہ یہی واقعہ ہے بلعام بن باعور کا, کہ بلعام بن باعور بھی اپنی بیوی کے چکر میں حرام میں مبتلا ہوا. بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے رشوت قبول کی, اور اللہ کے اشارے کے باوجود حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے دعا دی, یعنی بد دعا دینے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اور پھر اس نے ترکیب ایسی بتائی
جبارین کو کہ انہوں نے اپنی عورتیں وہاں چھوڑی، اور پھر ان عورتوں کے فتنوں میں، آزمائش میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے اور پھر عذاب سے دوچار ہو گئے، عذاب کا شکار ہوئے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا بڑی میٹھی ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ نے تمہیں اس میں بھیجا ہے، فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے تم اس میں کیا کر رہے ہو، تمہارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، دنیا سے بچو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش۔ میری امت کے لیے جو آزمائش کی چیز ہے وہ مال ہے، مال کی بنیاد پر یہ امت جو ہے اللہ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر چلو، حلال طریقے سے مال حاصل کرو اور صحیح جگہ خرچ کرو، جہاں خرچ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جہاں خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں سے بچو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَاللَّهِ لَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر غریبی کا خوف نہیں ہے کہ تم غربت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر ایسا ہو رہا ہے کیا کہ اتنی غربت ہے کہ صرف غربت کی وجہ سے کہہ دے کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ پھر حضور کا کہنے کا منشا ہے کہ غربت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، مجھے اس کا بالکل خوف نہیں۔ مجھے جو اصل خوف ہے تمہارے اوپر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی، دنیا پھیلا دی جائے گی، دنیا کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلی بہت سی امتوں پر دنیا وسیع ہوئی، فتنافسوا فیہا، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی دشمن بن جاؤ، فتہلککم کما ہلکتہم، اور یہ پھر دنیا تم کو ایسے ہی ہلاک کر ڈالے جیسے کہ پہلی لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، اور عورتوں سے بچنے کا پہلا مفہوم نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایک ہماری کتاب ہے چھوٹی سی، اور بھی بہت سے بزرگوں کی کتابیں ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں ہی جمع کی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں جمع کی ہیں، اس میں آخر میں تدبیریں ہیں کہ کیسے بچ سکتے ہیں ہم اس فتنے سے، کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اردو میں ہے کتاب، تو ہم نے جب کہا تھا تو ہمارے پاس ساتھیوں نے کہا کہ ہم کو کتاب چاہیے، ہم لے کر بھی آئے، ہمارے ساتھی کے پاس میں ہے، جن کو ضرورت ہو کتاب لے لیں اور اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں پھر دوسروں کو دے دیں، اس میں جو ضروری چیزیں اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔